اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ اللہ مقاموں کا پوتالیہ مدار کی خدمت میں 30 جنوری کو حاضر ہوں، اور اس وقت جو مختصر درس کا عنوان ہے وہ ہے خداوند عالم کی رحمت اور فضل۔ سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 53 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ یہاں اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں، اور اصول کافی کی حدیث کافی طویل ہے، تو وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ عمل بجا لانے والوں کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، دوسرے وہ میرے ثواب کے حصول کے لیے بجا لاتے ہیں، اگرچہ وہ کوشش کرتے ہیں اور ان عبادات کے بجا لانے میں ساری زندگی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تو بھی میری عبادت کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہیں کہ اس کے ذریعے میری نعمتوں اور کرامتوں، جنت کی نعمتوں اور میرے قریب کے بلند درجات تک رسائی حاصل کر سکیں، لیکن انہیں چاہیے کہ میری رحمت اور مہربانی پر بھروسہ کریں، مجھ سے امید رکھیں اور مجھ سے حسن ظن رکھیں اور مطمئن ہو جائیں، تو اس وقت وہ میری رحمت کو پا سکتے ہیں، میری خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور میرے عفو و مغفرت کا لباس پہن سکتے ہیں، اور کیونکہ میں ہی رحمان اور رحیم اللہ ہوں اور اس نام سے پکارا جاتا ہوں۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے جو باب حسن الظن باللہ عز و جل میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اب میں روضۃ الواعظین جو کتاب ہے اس میں جو حدیث ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ان اللہ تعالی کتب کتابا بیدہ لنفسہ قبل ان یخلق السماوات والارضین ووضعہ تحت العرش فی رحمتی سبقت غضبی۔ خداوند عالم نے زمینوں اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اپنے دست قدرت سے کتبہ لکھا، اسے عرش کے نیچے رکھا، جس پر لکھا ہوا ہے میری رحمت میری غضب سے پہلے پہنچتی ہے۔ اور جواہر الثنیہ جو کتاب ہے اس میں حدیث ہے کہ جس وقت ایک بندہ خداوند عالم سے مغفرت مانگتا ہے تو خداوند عالم التفات نہیں فرماتا، لیکن جب وہ شخص دوسری مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے تو خداوند عالم فرشتوں سے فرماتا ہے، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی وہو معرض عنہ، تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرے بندے نے مجھ سے مغفرت طلب کی، میں نے اس سے گردانی کی تو دوبارہ مجھ سے مغفرت طلب کی، اس نے جان لیا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جو اس کے گناہوں کو معاف کرے، لہٰذا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ کتاب ہے عیون احباب و رضا، اس میں یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے فرزند آدم، لوگوں کا گناہ تجھے اپنے گناہ سے فریب میں مبتلا نہ کرے، اور لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تجھے ان نعمتوں سے غافل نہ کریں جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو جبکہ تم خود تو اس کے امیدوار ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی گناہ زیادہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ دعاؤں کا خزانہ ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کو عطا کیا ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے مجیر ہے، دعائے جوشن کبیر اور جوشن صغیر ہے۔ ان دعاؤں کی مدد سے ہمیں بارگاہ خداوند عالم میں اپنی مغفرت کے لیے
اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں خدا کا مسلسل شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے، ایسی ہستیاں عطا فرمائیں۔ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے رہنے میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ نعمت میں مست ہونے کے بجائے اس کے شکر میں مشغول رہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندوں کی طرف سے شکر کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ لہذا خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی اصل شکر شمار ہوتا ہے۔ مال و دولت کا شکر یہ ہے کہ اگر خدا نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال کو خدا کے دین کی ترویج اور تبلیغ میں خرچ کرے، غریبوں کی امداد کرے، صاحبان علم کی مدد کرے، حج و زیارات اور مساجد و مدارس کے لیے رقم کو وقف کر دے۔ اسی طرح صحت و تندرستی کا شکر یہ ہے کہ اگر خدا نے کسی کو صحت و تندرستی دی ہے تو اس صحت و تندرستی کو خدا کی اطاعت میں خرچ کرے، عبادتیں انجام دے، نماز شب انجام دے، روزے رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے، مستحب روزے واجب روزوں کے علاوہ۔ اسی طرح اگر کسی مومن کے تعلقات بہت ہیں تو دوسروں کی مدد کرے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ خدا کی حمد بجا لائے، تسبیح بجا لائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور تمام بندوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا ارادہ ہمیشہ رکھے، غور و فکر کرتا رہے۔ اور اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو ہمیں علم کا حصول، قرأت قرآن و حدیث اور نامحرموں سے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں سر دیا تو سر کا سجدے میں رکھنا ہے، اس کا شکر ہے۔ سر کو سجدے میں زیادہ سے زیادہ رکھیں، یہ اس کا شکر ہے۔ جب انسان رکوع میں اللہ کے سامنے جھک گیا تو گویا آدھے جسم کا شکر ادا ہو گیا، اور جب سجدے میں سر رکھ دیا تو پورے اعضاء بھی بچ گئے اور سجدے میں پورا شکر ادا ہو گیا۔ اس لیے اتنا قرب خدا بندے کو کہیں نہیں ملتا جتنا سجدے میں ملتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کوئی حاجی آپ کو ٹوپی پہناتا ہے تو آپ بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں مدینے کی ٹوپی پہنائی۔ لیکن افسوس، جس نے سر بنایا اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اور شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ اگر خدا سر نہ دیتا تو آپ ٹوپی کہاں رکھتے؟ کیا آپ گردن پہ رکھتے؟ لہٰذا سر کا شکریہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طولانی سجدی کی جائے، اور تمام نعمتوں کا شکر انسان کو بجا لانا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمات کا شکر حرام کاموں سے پرہیز میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے پروردگار عالم سے کہا، معبود میں تیرا شکر کیوں کر ادا کروں، کیونکہ نعمت کا شکر ادا کرنا خود دوسری نعمت ہے، اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ تو اس کے جواب میں خدا نے وہی فرمائی کہ اے داؤد علیہ السلام، جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ جو بھی نعمت تم کو ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے تو تم نے میرا شکر ادا کر دیا۔ یہ بات رکھنے والی ہے کہ نعمت کی عطا کرنے والے کی قدردانی کا نام شکر ہے، اور اس قدردانی کے آثار دل، زبان اور دیگر اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور شکر کے آثار میں اس چیز نعمت کی جاتی ہے، کیونکہ ارشاد ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرا شکر کیا تو یقیناً
میں اور زیادہ دوں گا۔ خداوند عالم ہمیں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔